ختم نہیں ہو سکتی. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے رسول تسا کریں دے کیا پیا؟ میں کہا قرآن پاک دی تلاوت. میں کوہاں کرنا اس لیے اور دی گال کیتی نا. حضرت سیدنا عمر فاروق ہمشیرہ فرمانے لگی فرمایا کہ میری گال سن اے عمر تو ناپاک ہے لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا کہ جڑا سارے رب دا قرآن ہے نا او پاکیزہ ہے اس کو وہی ہاتھ لا سکتے جڑا اندر باہر پاکیزہ ہوئے. فرمایا کہ اس ویلے تک تو ہاتھ نہیں لا سکتا. جس لئے غاری حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے ٹھیک ہے میں ہاتھ نہیں لا سکتا. اس دی لذت کیسی لذت ہے, اس دی لذت اور ذائقہ کیسا ہے کہ جڑا اتنا یعنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہے اور کیسا. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمشیرہ نے قرآن پاک دی چند آیتاں پڑھیاں سورۃ طٰہٰ دیا. آپ فرمانے لگے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. آپ نے جس لئے سورۃ طٰہٰ دیا چند آیتاں پڑھیاں اوے عمر ہن یا تلوار تیز چاہ کے کھڑے ہن اوے عمر ہن ہاتھ دے وچوں تلوار بھی ڈھہ گئی لتاں بھی کم بڑھ لگ گئے اور اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. جس لئے کیفیت دی ایک قرآن پاک دی ایک برکت ہے, ایک قرآن پاک دی ایک لذت ہے, سکون قلب ہے. جس لئے تلوار تلے ڈھٹی لتاں کم بڑھ لگ گیا. فرمایا کہ جلدی کر میں کوئی رسا. فرمایا کہ رسول اللہ دا دروازہ کتا ہے جلدی کرنا میں کو رسا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ کتا ہے. فرمایا کہ فلاں جگہ جو تے فلاں گھر دے اندر سرکار تشریف فرما ہے. حضرت عمر فاروق پہنچے جس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے جو تے پہنچے نا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئے ڈٹھا نا جس لئے ڈٹھا سرکار خود چند قدم چل کے آئے. آقا خود چند قدم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو فرمائی بیٹھے نا آقا خود منگی بیٹھے اور سرکار دعا جس لئے حضرت عمر فاروق کو ڈٹھا نا سرکار چند قدم چل کے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے نال لایا. جس لئے سینے نال لایا سرکار فرمانے لگا عمر آ گئے ہو. اور یہی سرکار نے ملاقات کی دیئے کہ جبرائیل امین بھی آ گئے. اسے ملاقات پہلی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا اور جبرائیل امین بھی آ گئے. اور جس لئے جبرائیل امین آئے اور آپ کے پتے کیا کہا فرمایا کہ اے آقا توانو مبارک ہوئے جس عمر واسطے تسا دعا منگی ہے نا او عمر تاری غلامی دے اندر آ چکے. میں کہ عمر تاری غلامی دے اندر. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے دین اسلام دے اندر داخل ہوئے آپ نے اعلان کیتا اور میں کہ مسلمانوں ہن لوگ چھپ کے رب دی عبادت نہیں کرنی ہو کھلے آسمان تلے رب دی عبادت کرنے. اور میں کہ جس رب دے اسا بندے ہیں اے آسمان بھی اسے رب دا ہے. اور میں کہ جس رب دے اسا بندے ہیں اے زمین بھی اسے رب دی ہے. اور میں کہ ایسا لوگ چھپ کے اس رب دی تعریف نہیں کرنی ہاں ایسا کھلے آسمان تلے رب دی تعریف کرنی. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام دے اندر داخل تھی مرد نال اسلام دے اندر اتنی جرت پیدا ہو. اور وہ دور ایک ایسا دور ہے وہ دور ایک ایسا دور ہے اور اس ویلے مسلمان عورتاں دا تے مسلمان مرداں دا پردہ کہنا ہے. اور ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما اور سرکار دے گھر دے وچوں نا کیونکہ پردے دا حکم جو نہ کہنا آیا اور سرکار دے گھر دے وچوں نا کچھ ازواج آئیاں نا حضرت باہر مہمان بھی آئے بیٹھن ملک شام بے ملکاں دے بھی مہمان سرکار دی خدمت بیٹھن. جس لئے ڈٹھا نا حضرت سیدنا عمر فاروق عرض کرن لگے فرمایا کہ سرکار عرض ہے میرا دل لا دے فرمایا کہ سرکار جس ویلے مہمان آئے بیٹھے ہوندن اس ویلے عورتاں کو چاہیے کہ پردہ کرنا چاہیے حجاب کے اندر آونا چاہیے یہ میں کھلم کھلا نہیں آونا چاہیے. یہی حضرت سیدنا عمر فاروق نے گفتگو فرمائی نا میرا رب دے انتظار ہے نا میرا رب انتظار دے اندر اللہ نے پتہ کیا فرمایا اے جبرائیل جلدی کر. اللہ نے کہا فرمایا اے جبرائیل جلدی کر. آج عمر نے فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک عرض کی تھی ہے فرمایا کہ قرآن پاک دی اے آیت کھل کے وجہ اور اللہ دے نبی کو آکو یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا کہ رسول اللہ کو آکو آج تو بعد مسلمانہ عورتوں کو آکو جس لئے تسا مردے دے سامنے آیا کرو حجاب کر کے آیا کرو پردے دے اندر مسلمانہ دے سامنے کھڑا مردہ دے سامنے کھڑا ہویا کرو. اور اس سے دن تو کافی ساری قرآن پاک دیا آیتاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچرے یہی سرکار دی خدمت عرض کریں اللہ قرآن دی آیت بنا کے نازل فرما چکے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ آپ تشریف فرما نا آپ نے ڈٹھا کہ اے تے مدینہ دی دیوانی عورت ہے ساری کو دیوانات ہیں اور مجنون عورت جو آئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دوتے مسجد نبی شریف دے اور ڈٹھا نا بھئی سارے اس کو دیوانات ہیں. پر میں کہ اس کو تے نہیں پتا کہ سرکار اتنی دیر ہو گئی یہ پیران دے باہر کھڑے تھے اور حضرت سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو گئے اس لئے کھڑے ہوئے دروازے دوتے ون کے پتے آقا کو پتے کیا عرض کریں. پر میں کہ سرکار عرض ہے جیڑی
دیوانی عورت دے نال تسا اتنی دیر ہو گئی ہے دروازے تو دے کھڑے ہو اور میں کہ مدینہ دے سارے لوگ دیوانہ آدھے اور میں کہ سرکار ایک کو نہیں پتا کہ تسا تھک گئے ہو اور میں کہ سرکار تسا واپس آؤ نا اور میں کہ اس کو چھوڑو ایستے گالی ختم نہیں ہونا ایستے دیوانی ہے نا سرکار واپس آؤ جس لئے عرض کی تھی نا سرکار میرے آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا سرکار فرمانے لگے اے عمر میں کوئی رسا ٹھیک ہے مدینہ دے سارے لوگی کو مجنو تے دیوانہ آدم سرکار فرمانے لگے بیوی تے دروازے ہننا سرکار فرمانے لگے اے عمر میں کوئی رسا اور بیوی تے دروازے ہن ٹھیک ہے مجنو ہے دیوانہ ہے دیوانی ہے لیکن میں کوئی رسا ایک کوئی دروازہ کہیں رسا ہے اس دروازے دے وجنے اور اس نبی نال گال کرنی ہے اور میں کہ اس کو یہ دروازہ کہنا چاہے حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے بھئی سرکار تے چلا لے چاہے جس لئے خاموش ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عمر میری گال سن اور میں کہ جس کو دیوانہ سمجھ کے مجنو سمجھ کے کوئی اندھے ڈکڑے نہیں سننا چاہتا سرکار فرمانے لگے اس کو دیوانہ سمجھ کے اس کو مجنو سمجھ کے اور میں کہ کوئی مدینے دا شخص اور میں کہ اس کی گفتگو نہیں سننا چاہتا اس کے درد نہیں سننا چاہتا سرکار فرمانے لگے اے عمر میں کوئی رسا اگر میں بھی نہ سنا کوئی بھی دروازہ ہے سرکار فرمانے لگے عمر میں کوئی رسا اگر میں بھی اس کو مجنو اور دیوانہ سمجھ کے میں بھی اس کی گفتگو نہ سنا اور میں کہ عمر رسا کوئی بھی اس کی سنن واسطے ہے میں کہ سرکار بیعت کوئی نہیں ہے آقا فرمانے لگے عمر میری گاہ سن اور میں کہ جس کی کوئی نہ سنے کوئی درد نہ سنے کوئی ڈکڑے نہ سنے سرکار فرمانے لگے میں محمد اس کی سنن واسطے تیار ہوں اور میں کہ میں محمد اس کی سنن واسطے تیار ہوں تو پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ اتنی کریمانہ ذات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات دے ذرے ذرے نال پیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات دے ذرے اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اور میں کہ مومنوں میں تھے بہت بڑا احسان کیتے اور کیسا احسان میں کہ میں تو کو او نبی عطا فرمائے جس نبی نال میں پیار کرے نا اللہ نے میں کو او نبی عطا فرمائے او محبوب عطا فرمائے کہ جس نال میں رب خود بھی پیار کرے اللہ تعالی نے اس مومنین دوتے کتنا بڑا احسان زندگی انسان دی ایک ایسی زندگی ہے انسان جتنا بھی چلے نا انسان دنیا دوتے لیکن اے عارضی ہے انسان نے دنیا کو چھوڑنے انسان عارضی ہے انسان نے دنیا کو چھوڑنے اور چلا ورنے لیکن انسان کیا کرنے انسان اپنے آپ کو کسے دنال جوڑے انسان اپنے آپ کو کسے دنال جوڑے اگر انسان کو دین کے اندر لذت حاصل نہیں ہوتی نماز کے اندر سکون قلب حاصل نہیں ہوتا اور ذکر خداوندی کے اندر انسان کو سکون قلب حاصل نہیں ہوتا وال کیا کرے وال اپنے آپ کو کہیں دے نال جوڑے کس نال جوڑے جنہاں پہلے کنیکشن رب نال جوڑ چکے اس نال جوڑے جس تا پہلے رب نال کنیکشن جوڑ چکے جس ویلے اس دے نال جڑ سی نا کیونکہ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ نے فرمایا کہ وسیلے تلاش کرو اپنے رب تک پہنچان دے اپنے رب نال کنیکشن جوڑ دے وسیلے تلاش کرو فرمایا کہ مولک وہ کیسے وسیلے اللہ نے فرمایا کہ وسیلے ایسے جڑے میرے نیک بندن انہاں دے نال جڑو فرمایا کہ او تاکو میرے رسول نال جڑے سن میرے رسول میں تاکو میرے نال جوڑ کے رکھ دے میں کہ تاکو میرا اے رستے ہیں اللہ رب العزت دے قریب ہون دے اور اللہ تعالی نے دنیا دے اندر کچھ ایسے بندے پیدا کیتے چلتے تے دنیا دھن سب کچھ سمجھ نہیں آ رہی جس لئے چلے ویندن نہ وال پتہ چل دے جس لئے چلے ویندن نہ وال پتہ چل دے یار کیسا خدا دا نیک بندہ ہے کیسا برگزیدہ بندہ ہے یار اس نے کیسی زندگی گزاری زندگی تے اوندی بھی گزر گئی ہے نا زندگی اوندی بھی گزر گئی اور اوندی بڑی ٹھاٹ نال گزری ہے اوندی بڑی آج دنیا دے اندر بڑے بڑے دنیا دار لوگ ہیں اور انہاں دی جڑی کھیل ہے نا وہی بناوٹی کھیل ہوندی لیکن دنیا دے اندر کچھ ایسے لوگ ہوندے جنہاں دی جیب وچ 1 روپیہ نہیں ہوندا جس لے کھلدن وال چہرے نال نہیں وال اندروں کھلدے وال پتہ چلدے کہ یار انہاں دے چو وجہ کہ ہے کہ انہاں دا اٹھنا باونا چلنا پھرنا اللہ دے رسول دے نال جڑا ہوا اور وہ اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزرے دے وہ اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزرے دے وہ کس دی مرضی نال زندگی گزرے دے اس رب دی جڑا بندہ خدا دی مرضی نال زندگی گزارے نا جڑا بندہ خدا دی مرضی نال زندگی گزارے اصل زندگی ہی کو زندگی آ جڑا اپنی مرضی نال زندگی گزارے ہے بزرگ آنے بزرگ اور جس لے دعا منگے نا جس لے دعا منگے نا اگر انہاں دی دعا قبول تھی ونے آنا اور رونا شروع کر دے اچھا ساری دعا قبول تھی اساں تے خوش تھی دے نا او بزرگ کہاں جنہیں لے دعا قبول تھی ویا رونا شروع کر دے اور جس لے دعا قبول نہ تھی ویا وہ خوش تھی دے اور لوگ انہاں کو پوچھدن بابا جی تاری دعا قبول نہ تھی تانوں رونا چاہیے پر میں کی وجہ کیا آپ فرما لے گے جیڑی دعا قبول نہیں تھی نا
اونਦੀ مرضی ہوندی ہے جڑی دعا قبول تھی ونجے اونਦੇ ਚ میری مرضی اور میں رب دی مرضی دے راضی ہاں اپنی مرضی دے راضی نہیں ہاں تو پتہ چلا کہ انسان جسے خدا دی مرضی دے رہ کے زندگی گزارے اور اپنی زبان کو پاکیزہ کرے اپنے دل کو پاکیزہ کرے اور آخر کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس میں ختم کرتا ہے ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر انہاں کا ذکر فرمایا انہوں نے فرمایا سرمد نے یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں سر کو کٹا کے انہیں رب دا دیدار کیا سرمد نے اپنے سر کو کٹا کے رب دا دیدار کیا کیا فرمایا سرمد نے یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں منصور نے یہ اعلان کیا ہم زار پہ زار آدم پھانسی اور آپ فرما لگے منصور نے یہ اعلان کیا ہم زار پہ چڑھ کر پیتے ہیں حسین نے یہ اعلان کیا ہم کربل جا کر پیتے ہیں ابراہیم نے یہ اعلان کیا ہم نار پہ چڑھ کر پیتے ہیں موسیٰ نے یہ اعلان کیا ہم طور پہ جا کر پیتے ہیں پینا اور پلانا ہے ان کا جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں میں کہ سارا کچھ رسول اللہ دا ہے میں کہ سارا کچھ اللہ دے رسول دا ہے تو حضرت خواجہ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ آپ بھی دیوانے بزرگاں حضرت خواجہ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ آپ نہ چلدے پھردے آپ نے ایک دفعہ آکھا ایک نعرہ مارا حضرت خواجہ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک نعرہ مارا آپ فرمان لگے انا الحق انا الحق انا الحق آپ نے نعرہ مارا انا الحق انا الحق انا الحق کا معنی کہے کہ میں خدا ہوں میں ہی سچا ہوں میں ہی خدا ہوں جس لئے آپ نے نعرہ مارا نا لوگوں کو پتہ چلا کہ بابا خدای دا دعویٰ کی تکڑے بابا خدای دا کیونکہ عقل جو ہوا کو جائے نا گارڈ کھڑے پارو آپ نے سیکورٹی گارڈ آکل پوچھو کون چاہ کے آئے میں کو کیا پتا کون چاہ ہے انہاں کل پوچھو نا کون چاہ ہے انہاں نے سیکورٹی گارڈ آکل پوچھا بھی تُسا نساؤ ایک کیا اندر اتنا بڑا فروٹ اور اس بابے اہتمام کر رکھے انہاں نے کبھی صاحب کو تو کوئی پتہ نہیں حسد بارو کھڑا ہے بابے کو لائے بابے کو لائے آج جس نے بابے کا کر لگا بابا بہر آلے وہ آدن حسد نہیں کیتا انہاں کہ توڑ سا ایک کس نے کیتے آکھر لگا میں نہیں کیتا آکھر لگا میں نہیں کیتا پھر میں کہ جرا اندرو کھڑا بلے دے وہ کھڑا کریں دے بچاؤنا انہیں ہے میں کو ورنہ کہ جرا اندرو کھڑا بلے دے نا ورنہ کہ اس نے اہتمام کیتے آج جس نے گالے اور بڑے برچاؤنا ہے کہ بھئی اس طرح کرو بابا تے نوے کام لوگ تے ہتھو زیادہ بابے دے مرید پہ تھی دیں ہتھو ہی زیادہ بابے دے مرید پہ سارے درود پاک پہلے تو ہی نا لکا چھپا کام بابا کلے ہی نعرے مریندا ہے نا جس لئے باندھ تھیا دے پورے علاقے کو پتہ چلا کہ وہ جڑا بابا دیوانہ ہے نا وہ تے باندھ کیتا گئے اور جس لئے باندھ تھیا وال لوگ وال زیادہ قریب تھی گئے انہوں نے جس لئے بابے دی ایک گال سنی نا کہ بابے دے اندر خوراک لے مولا ہی کوئی نہ ہی تے بابے دے اندر اتنا بڑا کم تھیا کھڑے نا وال بے بھی زیادہ ہو گئے انہاں کبھی کم اسا روکنا چاہنے ہیں اسا بابے کو ختم کرنا چاہنے ہیں روکنا چاہنے ہیں تے کم ہتھو بتا ہے انہاں کہ میں کرو بابے کو پھانسی چڑھا جس لئے بابے کو بہر کٹا گیا نا اور پھانسی واسطے آکر لگا بابا اے رسا تیری کوئی آخری خواہش آکر لگا آخری خواہش میری حکا ہے میں کو ذرا 2 رکعت نماز نفل دے پڑھا دیونا 2 رکعت میں کو نماز نفل پڑھا بابے انہاں کہ ٹھیک ہے پڑھنا بابے رسے نماز پڑھی نا جلدی نا بابے جلدی نا 2 رکعتہ پڑھی تو سلام پھیر دیتا اور وہ سارے انتظار انہیں آکے بھی بابا اتنی تیزی نال نماز آکھا لگا میں جڑی تیزی نال پڑھیے نا تواری وجہ کل پڑھیے میں اس واسطے جلدی پڑھیے تو سا کیا آکسو لیندہ رب نال جاریاں ہے وال اگر موت دا ٹائم ہے وال نمازہ لمبیاں وال سجدے لمبے آکھا لگا میں کو لمبے سجدے کرن دی ضرورت نہیں جس لئے اندرو بلیندہ کھڑے میں تے ہونے کو ونجنا چاہنا نا میں کہ میں کو ایک بہانہ ہی تارے سامنے ملاقات کرنا انہیں کہ بھی بابے نو چاہو حالی بھی کم بابے دا انہیں کہ پھانسی لاؤ جس لئے حضرت خواجہ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ دے لتن اندر جس لئے رسا پاکے اتنے لٹکائے گا نا آپ پتے کیا آکھن لگا بیا تسا سارا کچھ کر گی دے اور ذرا میرا چہرہ تے میرے آقا دے دروازے دی طرف کر چھوڑو نا مدینہ پاک دی طرف میرا چہرہ تے کر چھوڑو نا آکھن لگا ایک کم اچھا نہیں کرنا چاہ دے بابا جی پتے کیا آکھن لگے میری بات سنو تسا چہرہ میرا کرو یا نہ کرو میں اپنا دل تے اپنے رسول اللہ کو دے چکا نا میں اپنا دل اپنے رسول اللہ کو دے چکا یارو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دے کچھ ایسے بندے بھی ہوندے ظاہری طور دے دیکھنے چنا سمجھ نہیں آدے
اور لیکن انہاں دی زندگی بڑی خوبصورت ہوندی ہے لیکن چاچا اللہ رواز صاحب دی جو زندگی دنیا دے اندر دنیا چ رہیے لیکن دنیا کو دور رہے دنیا نال اتنا ہی پیار کیتے جتنا اس نے گزارا کیتے دعا ہے کہ خدا تعالی اس مرحوم و مغفور دی مالک مغفرت فرماوے اور اس دی درجات بلند فرماوے اور اس دی قبر کو مالک روشن اور منور فرماوے رب ذوالجلال جو اس دی زندگی دا اخلاق اور کردار ہے اس دی تو مالک میرے اور آپ سب دے تمام گناہ معاف فرماوے وصلی اللہ تعالی علیہ